الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں کہ جب آدمی سرگوشی کرتا ہے تو اس میں خیر زیادہ نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو یا سرگوشی کرو تو اس کے اندر خیر کو زیادہ مرکوز رکھا کرو. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے اور اس کو بلاتا ہے کہ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، تو یا تو وہ کسی کی غیبت کر رہا ہوگا یا کسی کی چغلی کر رہا ہوگا یا کم از کم بدگمان تو ضرور کسی سے ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جب بھی انسان سرگوشی کرتا ہے تو اس کے اندر خیر زیادہ نہیں ہوتی. سرگوشی شاید آپ لوگ نہ سمجھ رہے ہوں. سرگوشی کہتے ہیں کہ جب دو آدمی مجلس سے نکل کر آپس میں کوئی بات کرنے لگے، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا بہت آپ سے چاہیے، اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے. اسی بارے میں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور قرآن کریم کے احکامات کا نزول اکثر مواقع پر الگ الگ طریقوں پر ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز کا آرڈر دیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کرا، آرڈر کا صیغہ استعمال کرا، اقیم الصلاۃ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا یا زکوٰۃ کا آرڈر دیا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ اور آرڈر کا صیغہ استعمال کیا ہے وآتوا الزکاۃ. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پر اگر جنتیوں کے بارے میں بیان کیا ہے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا
کہ یہ لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، یا بہت زیادہ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی تم بھی زکوٰۃ دو، بلکہ یہ بات اس سے خود بخود نکلتی ہے، اور یہ بات اس سے خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، تو ہم ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی کی غیبت یا چغلی کر بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ عام حالات میں انسان کسی مجمع میں بات کر رہا ہو، یا 10-5 آدمیوں کے سامنے بات کر رہا ہو، یا کسی جلسے میں بات کر رہا ہو، تو اس میں ایسی باتیں نہیں بولتا جس میں غیبت ہو یا کسی کی چغلی کر رہا ہو۔ ایسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے فرعون کے بارے میں ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، فرعون سے تو سبھی حضرات واقف ہوں گے میرا خیال ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں بتلاؤں گا، میں تمہیں کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا جو مجھے سمجھ میں نہ آئے، میں تو صرف سیدھی سادھی بات کرنے والا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اتنا بڑا ظالم جو اپنے آپ کو رب العالمین کے ساتھ ٹکر لے گیا اور انا ربکم الاعلی کہہ بیٹھا، تو وہ بھی کہہ رہا ہے مجمع میں بیٹھ کر کے کہ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں وہی تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی وہ 10-20 آدمیوں کے درمیان ہوگا، یا وہ کسی مجمع میں کسی جلسے میں ہوگا، تو وہ کسی کی برائی یا غیبت نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس آیت سے بتلایا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ انسان جب بھی سرگوشی کرتا ہے تو ان کے اندر زیادہ تر خیر نہیں ہوتی۔ خیر کہاں ہوگی یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خیر کہاں ہوگی؟ قرآن کریم کہتا ہے الا من امر بصدقۃ، مگر خیر اسی سرگوشی میں ہوگی کہ آپ کسی کو صدقے کی تاکید کریں، کسی کو صدقے کا آرڈر دیں یا اس کو حکم دیں، تب تو اس میں خیر آ جائے گی، ورنہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ انسان سرگوشی کرے اور عموماً ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ کسی کی غیبت یا چغلی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ جب بھی اگر کوئی آپس میں کوئی دو آدمی بات کرنا شروع کریں تو ان کے علاوہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ بہت ساری یہ 3 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ یا تو آپ صدقے کا حکم دیں، صدقے کا آرڈر دیں، یا یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح کا کوئی کام کر رہے ہو، ان کی کوئی باتیں کر رہے ہو، تو آپ اس میں پتہ لگے گا کہ آپ جو 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں، جو 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بہت سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، اور یہی مقصد اس آیت کا بھی ہے کہ جب انسان کسی کو خیر کی یا کسی صدقے کی یا کسی لوگوں کے درمیان محبت کی دعوت دے گا، تو اسلام جو چاہتا ہے اور ایمان جو چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپس میں لوگ جڑ کر رہیں۔ یہاں سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔
یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ تہادوا تحابوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات یا جتنے بھی حکم دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کے درمیان توڑ محبت اور مودت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کا نعوذ باللہ یہ مقصد ہوتا کہ لوگ لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا نہ فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ایک دوسرے سے سامان چھینو اور چھینا جھپٹی کرا کرو، اس سے تمہارے اندر قوت برداشت پیدا ہوگی، تم لڑتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تہادوا تحابوا۔ ابھی یہ لوگ نئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اب ان لوگوں کے درمیان اگر محبت پیدا کرنی ہے تو آپس میں افشوا السلام بینکم افشوا السلام تسلموا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلایا کرو، اس سے انسان کے اندر محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے۔ اور تہادوا تحابوا ہدیے لیتے دیتا رہا کرو، اس سے بھی انسانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ ایک ایسے صحابی ہیں غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے تو بدرین وہ صحابی ہیں جتنے اصحاب نے جنگ بدر کے اندر غزوہ بدر کے اندر شرکت کی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کریم نے بالکل صاف اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم، کہ یہ حضرات جو بھی کہہ دیں ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور صحابہ کرام سے زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ اب مکہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز رکھی، لیکن ہوا کیا کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو جانتے تھے تو انہوں نے ایک پرچی لکھی اور ایک عورت کے حوالے کر دی تاکہ یہ پرچی جا کر مکے والوں کو بتا دی جائے۔ یہ عادت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اس کو جاسوس کہتے ہیں کہ یہ آدمی دوسرے کی باتیں کسی دوسرے آدمی کی بات کسی دوسرے کے پاس پہنچا دے، یا یہ مان لیں کہ اسی کے دشمن کے پاس پہنچا دے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا، اس عورت کے حوالے وہ پرچی کر دی اور اس کو بھیج دیا مکے کی طرف۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلایا کہ آپ نے جو پلان بنایا تھا مکہ پر چڑھائی کرنے کا، مکے پر حملہ کرنے کا، تو حاطب ابن ابی بلتع نے فلاں عورت کو پرچی لے کر کے بھیجا ہے، آپ اس کو پکڑیں اور ان سے معلوم کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ حضرات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ آتا ہے، تو یہ دوڑے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس عورت کو جا پکڑا۔ چنانچہ جب اس عورت کے پاس سے وہ پرچی نکلی اور ادھر حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس انداز سے کام ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی گردن صاف کر سکتے تھے، گردن اڑوا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ ان کے دماغوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں، جب کہ بدر کے اندر 313 صحابی تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، اگر حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی مفاد یا مقصد ہوتا تو حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کے ساتھ ہوتے، نہ کہ 313 کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کیا انداز یہاں اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے آرڈر دیں، مجھے حکم دیں کہ میں اس کی گردن صاف کر دوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک فیصلہ تھا، بالکل اٹل تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو فوراً حضرت کی تلوار باہر آ جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اگر عدل کا کام لیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ آخر کیا وجہ تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں آپ کو اللہ تبارک و تعالی فتح دینے والا ہے، اور میری اس پرچی کے بھیجنے سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے رشتہ دار مکے کے اندر رہتے ہیں اور وہ میرے رشتہ داروں کو مکے والے کچھ نقصان پہنچائیں گے، میں نے چاہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دوں یا میں ان مکے والوں کو خبردار کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کے اوپر کچھ رحم کریں، ان کے اوپر کچھ مغفرت کا معاملہ کریں، تو میں نے اس وجہ سے ایسا کیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توڑ پھوڑ کے لیے یا کسی کو مار دھاڑ کرنے کے لیے یا ظلم ڈالنے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی امت کے اندر جوڑ اور محبت پیدا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔